عالمیہ ہمارے یہاں ہے کہ ہم جب بھی فرصت ملتی ہے تو فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا دوسرے کام کر لیتے ہیں. صحابہ کی زندگیوں میں جب بھی انہیں فرصت ملتی تھی وہ رکعت باندھ لیتے تھے. جب بھی انہیں فرصت ملتی تھی وہ رکعت باندھ لیتے تھے. صحابہ ذکر اللہ کے لیے بھی زیادہ بیٹھا کرتے نہیں تھے. صحابہ جب بھی موقع ملتا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, وہ رکعت باندھ لیتے تھے. اور اسی لیے فرمایا کہ نفل میں آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل میں آپ بیٹھ کر, ہٹا کٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نماز کے لیے نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. آدھا ثواب ملے گا, لیکن نہ ثواب ملنے سے آدھا ثواب تو بڑی بات ہے. کچھ بھی ثواب نہ کمائے اس سے آدھا ثواب کمانا تو بڑی بات ہے. تو آدمی اگر اسے کھڑے ہونے میں سستی ہے تو وہ اپنے اوقات کو بیٹھ کر نفل پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کر نفل, یہ ساری قصوں کو ہم نے صفایا کر دیا. ہمارے یہاں کوئی یہ تصور, لوگ اس کو خراب سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. میری پوری سنتیں میں نے پڑھ لی, میرے پورے فرض ہو گئے, میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں, ویسے ہی نفل پڑھ سکتا ہوں. جیسے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں, اسی طرح ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے کو لے کر گئے تھے ایک جہاد میں. اب وہاں رات کے وقت نگرانی کرنے کی ضرورت تھی کہ کوئی دشمن اچانک حملہ نہ کر دے, اس لیے دو صحابہ اپائنٹ ہوئے کہ ہم نگرانی کریں گے. اب دونوں جب تیار ہوئے تو پھر ان دونوں نے آپس میں بات کی کہ ہم دونوں ساتھ جاگیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے, رات کے آخر میں ہمیں نیند آ جائے, اس لیے ایسا کرتے ہیں آدھی رات تم جاگو آدھی رات میں جاگتا ہوں. اب جو صاحب پہلے آدھی رات جاگنے کی ذمہ داری تھی وہ ان کے دوسرے ساتھی سو گئے, وہ کیا کرنے لگے, وہ فوراً رکعت پڑھ لی انہوں نے کہ خواہ مخواہ بیٹھ کر کیا کروں گا نماز پڑھ لیتے, خواہ مخواہ بیٹھ کر کیا کروں گا نگرانی کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے نماز پڑھی, دور سے دشمن نے ان پر تیر مارا اور وہ ان کے تیر لگا, پھر اس نے تیر مارا, پھر اس نے تیر مارا, 3 تیر انہیں لگ گئے. پھر وہ بڑی مشکل سے جا کر اپنے ساتھی کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھ جاؤ کہ مجھے تیر لگے. انہوں نے پوچھا کہ اتنی ساری تکلیف تمہیں ہو گئی, تم نے پہلی مرتبہ مجھے کیوں نہ بیدار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا, مجھے اس کو ادھورا چھوڑنا پسند نہیں آیا, مجھے اس کو ادھورا چھوڑنا پسند نہیں آیا, لیکن پھر بھی میں نہیں رکعت توڑنا چاہتا تھا, لیکن میری ذمہ داری تھی اس پورے قافلے کی نگرانی کی, اس لیے میں نے رکعت توڑی. تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ تھوڑا سا انہیں وقت ملتا وہ نماز پڑھتے تھے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے, تلاوت سے بھی, ذکر اللہ سے بڑھ کر عبادت ہے, کیونکہ نماز میں تلاوت ہوتی, نماز میں ذکر اللہ ہوتا ہے. ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, صحابہ کے زمانے میں جو راتوں میں عبادت ہوتی تھی وہ نماز ہی کی عبادت ہوتی تھی. قرآن پڑھنے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا, تلاوت قرآن نماز میں ہوتی تھی, یہ ان کا طریقہ تھا. تلاوت قرآن الگ سے کرنے کا رواج اتنا نہیں تھا. تلاوت نماز میں ہوگی, ذکر نماز میں ہوگا, تو ساری عبادتوں کی جڑ اصل نماز ہے. اور نمازوں پر ہمیں اتنی زیادہ اسے نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ فرض پڑھ لیں گے اور سنتیں پڑھ لیں گے اور آگے بڑھ کر نفل پڑھ لیں گے تو اپنی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ کے یہاں نمازیں ہی نمازیں تھیں, نمازیں ہی نمازیں تھیں. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ نمازوں کی قضا کریں, ان پر ضروری ہے کہ ان نمازوں کی قضا کریں. نمازیں معاف نہیں ہوتی, نمازیں معاف نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی نمازیں زندگی بھر نہ پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کر کے جائے, ایک ایک نماز کا ایک ایک فدیہ اسے نکالنا ضروری ہے. اب میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی مجھے کیسے پتا, اسی کے لیے حکم ہے کہ میں کثرت سے ایکسٹرا نمازیں پڑھا کروں, میں کثرت سے ایکسٹرا نمازیں پڑھا کروں. میرے پاس نوافل کا ایک زیادہ ذخیرہ ہونا چاہیے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جب فرائض کو تولیں گے تو اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ میرے نوافل سے پوری کی جائے گی. میرے پاس فرض نمازیں ہیں, ایک فرض نماز مجھے نہیں پتا میری فرض نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, میرے بدن میں کوئی گندگی لگی ہو یا میرا وضو نہیں تھا, میں نے سمجھا کہ وضو ہے, یا میں نے وضو کیا تھا میرا کوئی عضو سوکھا رہ گیا, میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نماز ہو گئی, میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نماز ہو گئی, لیکن ایکچوئل میں اللہ کے یہاں اس کی نماز ہوئی ہی نہیں.
تو اس کا کفارہ کیسا ہوگا؟ میں تو سمجھ رہا ہوں میری نماز ہو گئی، تو پھر ان ساری چیزوں کا کفارہ ہوگا نوافل سے، ان ساری چیزوں کا کفارہ ہوگا نوافل سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کثرت سے نفل روزے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی بیشی ہوگی وہ ان نفل روزوں سے پوری ہوگی، وہ ان نفل روزوں سے پوری ہوگی۔ اپنے زکوٰۃ کے علاوہ کثرت سے صدقات کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر جو میری کمی بیشی ہے وہ ان صدقات سے اللہ رب العزت پوری کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کو زندہ کرنا چاہیے، نمازوں کو زندہ کرنا چاہیے۔